من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرة بعدد كل ذرة أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ قابل صدر احترام امیر جماعت اسلامی ضلع کیواڑی محترم حمید اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، قیم ضلع، ذمہ داران جماعت، میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہماری یہ نشست، ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ لوگوں، جب تمہاری محبتیں خالصتاً اللہ کی خاطر ہو جائیں، جب تمہاری نفرتیں وہ بھی صرف اللہ کی خاطر ہو جائیں، جب تمہارا کسی کو دینا اللہ کی خاطر ہو جائے اور کسی سے ہاتھ روکنا اللہ کی خاطر ہو جائے، یہ چار باتیں اگر تمہارے درمیان پیدا ہو جائیں فقد استکمل الایمان، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اس ایمان کی تکمیل میں چار باتیں ہیں۔ محبتیں صرف اللہ کی خاطر، نفرتیں بھی صرف اللہ کی خاطر، دینا اور لینا بھی صرف اللہ کی خاطر، اپنی ذات شامل نہ ہو، اپنا نفس شامل نہ ہو، اپنی قدورتیں شامل نہ ہو، اپنا مفاد شامل نہ ہو، خالصتاً اللہ کی خاطر، چاروں کام اللہ کی خاطر۔ تو یہ ایمان کی تکمیل ہے، یہ ضمانت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے کہ تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اب اگر یہ چار باتیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے فکر کے اندر، ہمارے عمل کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامل ایمان والے مسلمان ہیں۔ اور اگر کہیں کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کمزوریوں کو ہم دور کریں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی فضیلت ان حدیث مبارکہ میں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ تم میں سے جس شخص نے رمضان کے مہینے کو دو انداز میں رکھا، دو باتوں کو مد نظر رکھا، ایک تو پچھلے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، اور دوسری بات اللہ سے اجر کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تم میں سے جس آدمی نے رمضان المبارک میں اللہ سے پچھلے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، ثواب کی نیت سے
قیام کیا، یعنی تراویح کی ادائیگی کی، اللہ کے سامنے کھڑا رہا شب میں، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات فرمائی، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تم میں سے جس شخص نے پچھلے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ سارے معاف کریں۔ میرے عزیزو، ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم کہا، ایک بہت بڑا عظیم الشان مہینہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات کہا، ہمدردی کا مہینہ، جسے شہر الصبر کہا، صبر کا مہینہ۔ ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں ایک نفل کی ادائیگی کرے گا، ایک نفل کی، اسے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور جس نے کوئی فرض کی ادائیگی کی 70 فریضہ، اسے 70 گنا اجر ملے گا، اس ایک رکعت کا 70 گنا۔ آپ نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جس کے ایک لمحہ کھڑا ہو جانا اللہ کے سامنے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے، افضل۔ کہ جس کا عالم یہ ہے کہ کسی نے ایک روزے دار کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ 3 اجر عطا کرتا ہے، لمغفرۃ للذنوب ورغبۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک روزے دار کا اجر ہے۔ یہ روزے دار کا اجر کتنا ہے؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود سے ثواب کے لیے کوئی فیگر نہیں رکھی۔ عام اعمال کے لیے سب کے لیے فیگر موجود ہے، آپ ایک عمل کریں گے اللہ 10 اجر دے گا، پھر ایک عمل کریں گے اللہ کہیں 70 دے گا، کہیں 700 دے گا، لیکن روزہ ایک عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی فیگر نہیں، کوئی عدد نہیں منتخب کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روزے دار کا معاملہ یہ ہے، الا الصوم، روزے دار اس سے الگ ہے، الصوم لی وانا اجزی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور اس کو نحوی ترکیب سے اگر ہم پڑھیں وانا اجزی بھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ روزے کا کتنا اجر ہے، یعنی روزے دار کے لیے تو خصوصی طور پر جنت کا ایک دروازہ ہے نا، باب الریان، جس سے اس کو داخل کیا جائے گا عزت کے ساتھ۔ 2 چیزیں شفاعت کریں گی اس کی، روزہ شفاعت کرے گا، اگر اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا حشر کے میدان میں تو روزہ کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے، اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا۔ ایک روزہ کہے گا پروردگار سارا دن بھوکا پیاسا رہا تیری خاطر، قرآن کہے گا پروردگار ساری رات قرآن سنتا رہا، سناتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سمجھتا رہا۔ یہ دونوں چیزیں دونوں عبادات جو ہے وہ آئیں گی۔ روزے دار کے لیے تو خوشخبری دی ہے نا اللہ کے رسول نے، 2 خوشخبریاں ہیں، ایک عند افطار ہی، افطار کے وقت
جب افطار کرتا ہے وقت پورا ہو جاتا ہے، یہ عبادت مکمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کی رضا حاصل کرتا ہے، تو افطار کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کی بات مان لی، آج میں نے تابعداری کی۔ اور دوسرا وہ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے خصوصی طور پر بلائے گا۔ یہ افطار کرانے والا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے کھانا کھلا دیا اس سے زیادہ اجر ہے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تو محفل میں سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے تو بہت سارے لوگ افطار نہیں کرا سکتے، تو کیا ہم اس اجر سے محروم ہو جائیں گے؟ یعنی ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم تو خود کچھ نہیں ملتا ہمیں کھانے کو، ہم دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا وہاں پہ، کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ میری امت میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو، پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ تو امیر آدمی کو اجر ملے گا، غریب کیا کرے گا پھر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا او تمرتن، چلے کھجور کا ایک دانہ کھلا دینا کسی کو۔ اچھا یہ بھی بہت مشکل ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، ابھی 80 روپے والا کھجور 200، 200 والا 500 میں چلا جائے گا۔ چلے یہ بھی نہیں کر سکتے، اور مزغۃ لبن، دودھ لو اس میں پانی ڈالو، چھاچھ بناؤ، لمبا کر دو، ایک گلاس کسی کو پلا دو، اس سے افطار کرا دو۔ اچھا یہ بھی بہت مشکل ہے، دودھ پہ ویسے پابندی ہوگی۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ سب سے آسان ترین، اور شربتی بمائی، شربت روح افزا والا نہیں، عربی والا شربت، جس کے معنی ہوتے ہیں پینا۔ کسی کو ایک گلاس پانی دے دو، پانی سے افطار کرا دو، اللہ اس آدمی کو بھی یہ سارے اجر دے گا۔ پانی تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، غریب ہو یا